نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين۔ آج ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی بابرکت ایام میں موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے دامن میں عظمت، حریت، صبر، وفا اور قربانی کی ایسی لازوال داستانیں سموئے ہوئے ہیں جن کی روشنی قیامت تک اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو تاریخ کے کئی روشن ابواب ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اہل حق کی استقامت اور بالآخر کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں وفا، صبر اور قربانی کی وہ عظیم مثال جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے محرم سے کربلا تک قربانی اور وفا کی عظیم داستان۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہ ہی صرف چند شخصیات کی یاد ہے، بلکہ یہ ایمان کی حرارت، وفاداری کی معراج، صبر کی انتہا اور اللہ کے دین کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کے جذبے کا نام ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس میں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائشوں کی جھلک بھی ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا پیغام بھی ملتا ہے، اور پھر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانی بھی نظر آتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے الفاظ میں تاثیر پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اس عظیم داستان وفا سے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کو مضبوط، ہمارے کردار کو بلند اور ہمارے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید مضبوط بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اب کربلا کی عظیم داستانی وفا کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں جس نے اس داستان کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، کیونکہ جب تک محرم کی حرمت اور اس کے مقام کا صحیح ادراک نہ ہو تب تک کربلا کے پیغام کی گہرائی کو پوری طرح محسوس کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا ہی ایسے مہینے سے فرمائی ہے جو عزت، حرمت، عبادت اور برکت کا مہینہ ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ صرف نئے سال کا آغاز نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی تجدید، اپنے اعمال کا محاسبہ اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک نیا موقع ہے۔ میری بہنوں، ہجری تقویم یا جو ہم کیلنڈر کہتے ہیں صرف تاریخوں کا حساب نہیں بلکہ ہمارے دینی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ رمضان کب آئے گا، حج کب ہوگا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب منائی جائے گی، زکوٰۃ کے سال کا حساب کب مکمل ہوگا، یہ سب قمری مہینوں سے وابستہ ہے، شمسی اور قمری، رائٹ؟ تو قمری ہمارے جو اسلامک جو بھی تاریخیں ہیں وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ قمری مہینوں سے، مطلب کہ اردو کیلنڈر سے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قمری تقویم کی حفاظت امتی مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے، مطلب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، کیونکہ شریعت کی بہت سے احکام اسی پر قائم ہیں۔ اگر مسلمان اس تقویم کو فراموش کر دے تو وہ اپنی دینی شناخت کے ایک اہم حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔
ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب ذرا غور کیجیے میری بہنوں، یہ مہینے انسانوں نے مقرر نہیں کیے، نہ کسی بادشاہ نے ان کا انتخاب کیا، بلکہ آسمان و زمین کی خالق نے ان کو عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی وقت، کسی جگہ یا کسی شخص کو خصوصی شرف عطا فرمائی تو اہل ایمان کے دل احترام سے جھک جانے چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں، لیکن ان سب میں محرم کو ایک جو ہے وہ منفرد شان حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ اب دیکھیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، سمندر اللہ کی، پوری کائنات اللہ کی، لیکن جب کسی مہینے کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ فرمایا تو اس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت عام مہینوں جیسی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ تو میری بہنوں، محرم ہمیں صرف حرمت کا درس نہیں دیتا بلکہ عبادت کا شوق بھی دلاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ گویا ایک مومن جب محرم میں روزہ رکھتا ہے تو وہ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رضا ہر خواہش سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہی تو قربانی کی اصل روح ہے۔ قربانی صرف میدان جنگ میں جان دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام بھی قربانی ہے۔ اس لیے اگر غور کیا جائے تو محرم کے آغاز ہی سے ہمیں قربانی کا سبق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی سبق آگے چل کر کربلا کے میدان میں اپنی بلند ترین شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اس مبارک مہینے میں ایک عظیم دن آتا ہے جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے میری بہنوں کہ وہ اپنے بندوں کو معافی کے بہانے عطا فرماتا ہے، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھولتا ہے اور انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ محرم کا پیغام صرف یہ نہیں کہ ہم اس کی فضیلت سن کر بس چپ بیٹھیں، بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں وفا پیدا کریں، اپنے کردار میں استقامت پیدا کریں، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں اور حق کے راستے پر چلنے کا عزم پیدا کریں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ تاریخ کی اس عظیم باب کی طرف لے جاتا ہے جہاں وفا اپنی معراج پر پہنچتی ہے اور صبر اپنی انتہا کو چھوتا ہے اور قربانی اپنی سب سے بلند مثال پیش کرتی ہے، اور وہ ہے کربلا کی عظیم داستان وفا۔ اب دیکھیں وہ کیا ہے، یوم عاشوراء۔ اب حق کے لیے قربانی اور وفا کا روشن باب ہے۔ سبحان اللہ، محرم الحرام کا ذکر ہو اور یوم عاشوراء کا تذکرہ نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ 10ویں محرم کا دن تاریخ کی انسانیت کی ان عظیم دنوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت، برکت اور عظمت عطا فرمائی، اور یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ حق کے لیے قربانی اور وفا کی ایک روشن علامت ہے، اور اس عظیم داستان کا ایک اہم باب جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور جس کا عروج ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ جو تھے اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ پر نیا غلاف بھی اس دن چڑھایا جاتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی میں اس روزے کا اہتمام فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اس دن روزہ رکھتے دیکھا۔ جب وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کریں میری بہنوں، ایک طرف فرعون تھا، طاقت، اقتدار اور ظلم کا نمائندہ، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے پاس ظاہری اسباب کم تھے مگر حق کے لیے ایمان، یقین اور اللہ پر بھروسہ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں باطل اپنی پوری طاقت کے باوجود ڈوب گیا اور حق اپنی یقین کی وجہ سے غالب آ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس جملے میں دیکھیں امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ حق کی وراثت صرف ایک امت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل سلسلہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ پھر ایک اہم اصول واضح کیا گیا کہ عبادت میں غیر اقوام کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے تاکہ امت اپنی مستقل شناخت جو ہے اس کو محفوظ رکھ سکے۔ اب اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اگرچہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ بن گئی کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ اب یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ اہل ایمان اپنی شناخت اور اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ عاشورہ کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے اور اللہ کی مدد آخر اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی پیغام ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں بھی نظر آتا ہے اور یہی پیغام آگے چل کر کربلا میں بھی انتہا کو پہنچتا ہے، جہاں ایک طرف دنیاوی طاقت تھی اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بے مثال وفا تھی جس نے ثابت کر دیا کہ حق کے لیے قربانی دے دی جاتی ہے مگر حق کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو گویا عاشورہ سے کربلا تک یہ پوری تاریخ ہمیں ایک اہم بات سکھاتی، حق کے لیے قربانی اور وفا ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور تاریخ کی سچائی حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں سسٹر، اب ہم وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سیاسی اور تاریخی بیک گراؤنڈ مطلب کیا رہا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد خلافت راشدہ کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے روشن اور خوبصورت جو ہے وہ حصہ تھا۔ اس دور میں عدل، مساوات، مشورے اور اللہ کا ڈر ایسے جو ہے وہ پیارے نمونے سامنے آئے کہ آج بھی دنیا انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم سے شہید کر دیا گیا تو امت مسلمہ میں فتنوں کا ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جو بھائی چارہ تھا کچھ وقت کے لیے شدید متاثر ہوا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اختلافات اور جنگیں ہوئی وہ بھی اس فتنے کی وجہ سے تھی۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب 40,000 سے زیادہ بہادر جو جنگجو تھے انہوں نے کیا کیا، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیا کی، بیعت کی۔ تو ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر کیا ہوا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی بڑائی دکھائی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں لڑائی کروں تو امت مسلمہ مزید کیا ہو جائے گی، خون ریزی اور انتشار میں گر جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنا حق چھوڑا
اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار سونپ دیا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اقتدار ملا، لیڈرشپ ملی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا حق چھوڑ دیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار سونپ دیا۔ اب یہ وہ عظیم قربانی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہے میری بہنوں۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے۔ سیدنا حسن کی اس محبت بھری قربانی کی وجہ سے 41 ہجری کو عام الجماعت یعنی اتحاد کا سال کہا گیا، مطلب کہ فتنے ختم ہوئی، امن و امان لوٹ آیا اور اسلامی جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال تک بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کی، مگر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ امت میں کوئی خلا نہ پڑے اور جو ہے وہ خانہ جنگی نہ ہو، لیکن یہ فیصلہ خلافت راشدہ کے اصول مطلب اصل جو اصول تھے اس سے ہٹ کر تھا۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ جو ہے وہ موروثی طور پر نہیں بنتا تھا، مطلب کہ جو کہتے ہیں نا مونارکی یا والد کی جو وراثت ملتی ہے، ہاں ایسا نہیں تھا، بلکہ امت کی بہترین اور سب سے اہل شخص کو مشورے سے چنا جاتا تھا، جیسے کہ ابھی کے دور میں ہم ڈیموکریسی کہیں گے۔ تو یزید کی نامس کی اور مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین نے دل سے انکار کر دیا، ہاں کہ خاص طور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کیا کیا، دل سے جو ہے وہ انکار کر دیا، مطلب یزید کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اب ان کا مقصد جو تھا نا یہ تخت یا سلطنت حاصل کرنا نہیں تھا، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ خلافت کا وہ پاکیزہ نظام جو شورا مطلب کہ مشورے پر قائم تھا وہ اس طرح کی بادشاہت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جہاں سیاسی اور نظریاتی راستے الگ ہو گئے اور اسی اختلاف کا انجام کیا ہوا، کربلا بنا۔ تو دیکھیں میری بہنوں، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ وہ زہد اور تقوی، علم اور عظمت کا وہ روشن آفتاب ہیں جن کی فضیلت کی گواہی خود زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نوازوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے پناہ محبت تھی، اور یہ محبت محض خاندانی تعلق نہیں تھی بلکہ دین، ایمان اور امت کے لیے ایک عملی درس تھی۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اب دیکھیں علماء اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اخلاق اور سیرت کا نور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھلکتا ہے، اور میں حسین سے ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام کی بقا اور حق کی حفاظت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی عملی توصیف ہے۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں اہل بیت کی محبت صرف جذبات نہیں رہتی بلکہ حق کے لیے قربانی اور وفا کی عملی مثال بن جاتی۔
اس طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. مطلب دیکھو علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں سب لوگ نوجوان ہوں گے، اس لیے یہ دونوں حضرات جو ہے وہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت حسن سینے سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے. اب یہی وجہ تھی کہ اہل ایمان ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے، اور یہی نسبت بعد میں ایک عظیم تاریخی حقیقت کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنی، جب دین حق کی حفاظت کا ایک نیا امتحان سامنے آیا، جہاں نام، نسب اور مقام نہیں بلکہ حق کے لیے قربانی اور وفا جو ہے وہ اصل معیار بنی. اب اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ جو ہے وہ مطلب کامن رائے ہے یا عقیدہ ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے. لیکن ساتھ ہی اہل سنت کا یہ بھی جو امتیاز ہے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی تضاد کے قائل نہیں ہے، بلکہ دونوں کو دین اسلام کے دو روشن ستون سمجھتے ہیں. اور یہی جو توازن ہے وہ ہمیں اس عظیم حقیقت تک لے جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں اصل مقام نسب یا طاقت کا نہیں بلکہ حق کے لیے وفا اور قربانی کا ہے، جس کی سب سے بلند مثال آگے چل کر ہم دیکھنے والے ہیں. اب دیکھیں میری بہنوں، اب ہم تاریخ اسلام کی اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس پر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ انسانیت خون کے آنسو روتی ہے. اس واقعے کو جذباتی افسانوں اور خود ساختہ جو مبالغہ آرائی ہے اس کے بجائے تاریخی مصادر جیسے علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اور ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کی روشنی میں جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. سن 60 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہم نے دیکھے کہ 20 سال انہوں نے جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ نبھائی. اس کے بعد ان کی وفات کے بعد جب یزید نے جو ہے وہ لیڈرشپ سنبھالی تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین سے فوری طور پر بیعت لی. اب دیکھیں یہاں پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی بتائے گا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت جیسے کہ 50 ہجری میں جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی یہاں پر جو بھی ہم ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. تو وہ امام حسین سے انہوں نے کیا کیے؟ فوری طور پر بیعت لی. امام حسین نے یزید مطلب یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ کیا ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید نے لیڈرشپ سنبھالی تو اس نے کیا کیا؟ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین سے فوری طور پر بیعت لیں. امام حسین نے یزید کے یہ جو فاسقانہ طرز عمل ہے اور غیر شورا مطلب کہ کوئی مشورے کے بنا جو چیز کی جاتی ہے اس کی بنا پر بیعت سے صاف انکار کر دیا اور اپنے اہل و عیال کی ہمراہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے مکہ جو ہے وہ تشریف لے گئے. اب یزید اور امام حسین کے درمیان
حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ مخالفت صرف سیاسی نہیں تھی، بلکہ اس کی کچھ بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں گے تو سیدنا معاویہ کے دور کے بعض کچھ دیگر معاملات بھی تھے، جیسے عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادی کی نکاح کا مسئلہ بھی شامل تھا، ہاں، جس پر یزید جو ہے وہ امام حسین سے جو ہے وہ نفرت کرتا تھا۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوا، جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں امام حسین کو سینکڑوں خطوط بھیجے، اور ان جو خط تھے، ان خطوں میں کوفیوں نے لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالت کی تصدیق کے لیے اپنی چچا، مطلب خود اب وہ جانے والے تھے، لیکن اس کے پہلے کیا کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات مکمل طور پر اب کیا ہے، ہمارے حق میں ہیں، آپ جو ہے وہ مکہ سے روانہ ہو جائے، مطلب یہاں پہ کوفہ میں آ جائے۔ لیکن اسی دوران یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ اب ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی ظلم و ستم کا جو ہے وہ بازار گرم کیا، جس کے نتیجے میں بزدل کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہاں مطلب کہ پہلے تو انہوں نے بیعت کیا، لیکن جو ہے وہ ان کے ظلم ستم کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کی میزبان حضرت ہانی بن اروا کو گرفتار کر کے نہایت بے دردی سے شدید کر دیا۔ اب یہ حضرت ہانی بن اروا جو تھے وہ سیکنڈ ٹائم مطلب جو ہے وہ بھیجے گئے، تو ان کو بھی کیا کیا، شہید کیا گیا۔ اب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملنے سے پہلے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے عراق کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اب روانگی کے وقت جو ہے وہ کبار صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری اور جو مطلب یہ جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق جانے سے سختی سے روکا۔ مطلب یہ دیکھو نا کون کون ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، مطلب ان کے بیٹے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں روکا اور کوفیوں کی غداری کی تاریخ یاد دلائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ بناتے تو میں آپ کو زبردستی مکہ میں روک لیتا۔ اب لیکن تقدیر الہی غالب تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ فرما چکے تھے۔ اب دوران سفر جب مکہ میں مطلب ایک مقام پر پہنچے تو امام حسین کی ملاقات یمن سے آنے والے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی جسے یزید کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو اپنے قبضے میں لے لیا کیونکہ ان کے نزدیک یزید کی حکومت جو ہے وہ کاسبادہ تھی۔ ابھی اسی سفر کے دوران مشہور بزرگ زہر بن القین بھی اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے لوٹ رہے تھے۔ اب امام حسین کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ دنیاوی زندگی سے طائب ہو گئے، اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا اور خود امام حسین کی لشکر میں جو ہے وہ شامل ہو کر شہادت کا راستہ چنا۔ اب دیکھیے 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا کی تپتے ہوئے میدان پر پہنچا۔ ابھی کب کی بات ہے؟ 2 محرم کی بات ہے۔ عمر بن سعد کا لشکر وہاں پہنچا اور ابن زیاد کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا گھیراؤ کر لیا۔
7 محرم سے یزیدی فوج نے جو ہے وہ فرات کے پانی پر پہرا بٹھا دیا اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیموں پر پانی بند کر دیا گیا، جس سے پیاسے بچے اور خواتین نڈھال ہو گئے۔ 9 محرم کی شام کو جب یزیدی لشکر نے حملے کا ارادہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنی رب کی عبادت کر سکے، اور شب عاشوراء امام حسین نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، کیونکہ دشمن صرف میری جان کا پیاسا ہے۔ لیکن تمام جو ان کی ساتھی تھے اور اہل بیت نے روتے ہوئے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اب دیکھیے 10 محرم کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری بار یزیدی لشکر کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا اور ان کے سامنے 3 نہایت منصفانہ راستے پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا، مطلب 3 جو ہے وہ آپشن دیے۔ پہلا آپشن تھا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، مطلب کہ مدینہ یا مکہ سمجھے۔ دوسری بات یہ رکھی کہ یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے جہاں میں عام مسلمانوں کی طرح جہاد کرتے ہوئے زندگی بسر کر دوں، اور تیسرا جو تھا وہ آپشن یہ تھا کہ یا مجھے براہ راست یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ میں خود اس سے بات چیت کروں۔ اب عمر بن سعد ان تجاویز پر صلح کے لیے تیار تھا، لیکن جو دوسرا یہ تھا شمر بن ذل جوشن نے ابن زیاد کو اکسایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک جانے نہ دیا جائے جب تک کہ وہ آپ کی قید اور غیر مشروط اطاعت قبول نہ کرے، مطلب بیعت نہ کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذلت آمیز قید کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے حریت کا علم بلند کیا۔ اب 10 محرم 61 ہجری کو جو ہے وہ یہ جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جانثار جو تھے انہوں نے کمال شجاعت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ امام کے جوان بیٹے علی اکبر، علی اصغر، بھتیجے حضرت قاسم اور بھائی عباس ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ آخری لمحات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر جو ہے وہ گرے، اور یہ جو شمر بن ذل جوشن کے اشارے پر سنان بن انس یا خولی بن یزید نے آپ کے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ امام ابن تیمیہ اور دیگر جو ہے وہ محدثین نے ان روایت کو من گھڑت اور مبالغہ آرائی قرار دیا ہے، جن میں کہا گیا کہ اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی یا دنیا کا کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ یہ تمام قصے تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تاہم امام عالی مقام کی شہادت کی تصدیق اور ان کا مقام عظمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ منکشف ہو چکا تھا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک بہت ہی قوی اور صحیح روایت ہے کہ انہوں نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن دوپہر کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان حال اور غبار آلود کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خون سے بھری ایک شیشی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رفقا کا خون ہے جسے میں صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب اس دن اور وقت کا حساب لگایا گیا تو وہ ٹھیک وہی وقت تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا، پھر دمشق بھیجا گیا. علماء اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ رائج موقف یہ ہے کہ بعد میں یزید نے اہل بیت کی خواتین کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ رخصت کیا اور امام حسین کا سر مبارک بھی مدینہ بھیجا گیا جہاں انہیں دفن کیا گیا. تو میری بہنوں، واقعہ ہے کربلا جو ہے یہ محض ایک تاریخی علمیہ نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے عقیدہ، عمل اور اخلاق کا ایک اپنی نصاب ہے. اس عظیم قربانی سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ حق پر استقامت اور سمجھوتا نہ کرنا، مطلب کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جب معاشرے میں باطل نظام جڑ پکڑ رہا ہو اور اسلامی اقدار پامال ہو رہے ہوں تو ایک سچے مومن کا فرض ہے کہ وہ مصلحت پسندی کے بجائے حق کا ساتھ دے. قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اس کے بعد دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے صبر اور رضا کا مظاہرہ. میدان کربلا پیاز، پھوک، زخموں اور اپنوں کی لاشیں اٹھانے کا میدان تھا، لیکن اس پورے جو مورکی مطلب کہ جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے خاندان کی زبان سے ایک جملہ بھی شکوے کا نہیں نکلا. انہوں نے ثابت کیا کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ صبر اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد خوف اور بزدلی کا خاتمہ. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور کثرت تعداد سے مرعوب ہونا مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن کا دل خوف خدا سے لبریز ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا کی کسی جابر کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا میری بہنوں، کتنی گہری آیت ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. اس کے بعد ہمیں یہ بھی جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے لیے جہاد. امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا مقصد دنیاوی اقتدار نہیں بلکہ دین اسلام کی جو احیاء تھا. انہوں نے دکھایا کہ جب دین الہی پر آ جائے تو جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینا ہی جہاد کا حق ادا کر دینا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اب میری بہنوں، جو محرم کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، ہاں، لیکن بعض لوگ اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے بدعات اور رسومات میں پڑ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہاں، تو یہ کچھ ایسی ہم جو چیزیں دیکھیں گے ہم کہ کیا ہوتا ہے آج کل، جیسے کہ تعزیہ کرانا ناجائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہے. ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر
جو ہے وہ منت مانی جاتی ہے اور اس سے مرادیں مانی جاتی ہیں. اس کے سامنے اولاد وغیرہ کی یا صحت کی دعائیں کی جاتی ہیں. اس کو سجدہ کیا جاتا ہے. اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھا جاتا ہے. یہ سب باتیں روح ایمان اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے ناجائز ہیں. اس کے بعد میں مجالس، ذکر شہادت کے لیے جو ہے وہ مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم میں سے ہے. اس کے بعد میں محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا. بعض لوگ اس مہینے کو کیا کرتے ہیں؟ رنج و الم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ اور خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسا کہ کالا لباس پہننا، عورتوں کا زیب زینت اور بناؤ سنگار چھوڑ دینا، نوحہ، ماتم کرنا وغیرہ. ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں. لہٰذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا درست نہیں ہے. مطلب اس مہینے کے بہت سارے فضائل بتائے گئے ہیں لیکن غم کا مہینہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. اس کے بعد میں محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا. بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کے مہینہ خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات وغیرہ کرنا حرام ہے، اور اس مہینے میں خوشی کی تقریبات کرنے میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ کام منحوس ہو جاتا ہے. اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ مبتلا ہیں. یہ سوچ غلط ہے میری بہنوں، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہینے میں نکاح سے جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا، اور اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور نکاح بھی ایک عبادت ہے کیونکہ نکاح سے اللہ کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ باقی آدھی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. لہٰذا اس ماہ میں نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے. اس کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل ادا کرنا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ محرم کے 10 دنوں میں بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سبیل لگانا اور کھانا پکا کر کھلانا. ہاں، اس کا جو ہے وہ مطلب اس کو ثواب سمجھنا، لیکن اس میں کئی خرابیاں ہیں. محرم کے مہینے کی کو خاص طور پر پہلے اشرا میں سبیلے لگانا، پانی پلانا یا شربت وغیرہ کو خاص کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے. لوگ اس میں ایک غلط عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے، تو یہ کھانا اور شربت ان کے پیاس کو بجھانے کے لیے ہے. تو یہ جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد میں 10 محرم کو کاروبار اور روزی میں تنگی کا تصور کرتے ہیں. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہذا محرم کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے. یہ عقیدہ جو ہے وہ میری بہنوں بناوٹی ہے اور باطل ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. جہالت کی وجہ سے لوگ ان دنوں میں کاروبار چھوڑ کر ماتم اور نوحہ کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، حالانکہ یہی عمل روزی میں تنگی کا سبب ہوتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. غم اور مصیبت میں آنسو بہہ جائیں، اس پر یہ شریعت میں کوئی جو ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن نوحہ کرنا اور ماتم کرنا اور میت کی اوصاف کو بیان کر کے رونا گناہ ہے. کیونکہ نوحہ کرنے، چیخنے، چلانے، کپڑے پھاڑنے اور منہ پر تماچے مارنے وغیرہ جیسے کام شریعت میں منع ہے. اور آج کل جو محرم میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے یہ صبر کی بھی خلاف ہے. اب قرآن کریم میں خود صبر کی تلقین جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں کہ آپ صبر کریں. آپ کا صبر کرنا اللہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد میں بہت سے علاقوں میں یہ رسم موجود ہے کہ لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں، اس پر بتیاں جلاتے ہیں اور پھول ڈال دینے وغیرہ
جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں مخصوص سمجھنا بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے ان کاموں کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان دنوں میں اس کی کوئی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے. لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس دن عورتیں قبرستان جاتی ہیں، مطلب کچھ علاقوں میں اس جو دور میں ہے جو ہے وہ قبرستان جانا فتنے سے خالی نہیں، اور اس میں جیسے کہ حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے. تو میری بہنوں اس طرح سے جو ہے ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ابھی ہمیں کرنا کیا ہے، تو ہم روزہ عاشورہ کا اہتمام کریں. 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں جو ہے وہ محرم کا روزہ رکھ کر سنت نبی کو زندہ کیا جائے. اس کے بعد اپنے دلوں کو تمام صحابہ کی محبت اور اہل بیت کے احترام کا گہوارہ بنایا جائے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں، بدعت سے دوری، مطلب کہ یہی جو ہم نے دیکھی اب تک جو بھی بدعتیں، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہے وہ دوری اختیار کرنی ہے. تو امید ہے یہاں تک جتنا بھی بتایا گیا میری بہنوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح تو نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر استقامت عطا فرمائی، ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدر و منزلت پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صبر، وفا، اخلاص اور قربانی کی وہ صفات عطا فرما جو تیرے نیک بندوں کا شعار تھی. اے اللہ امت مسلمہ کی حال پر رحم فرما، دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، قرض داروں کی قرض ادا فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جن کے والدین حیات تو انہیں صحت، عافیت اور برکت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو دین کا خادم بنا، انہیں نیک، صالحہ اور باعمل مسلمان بنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ جس دن ہم تیرے سامنے حاضر ہوں گے، اس دن ہمیں اپنی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.